للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی مقام آخر قد افلح من تزکا قال اللہ تعالی فی مقام آخر قد افلح من زکاہا سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمایا قد افلح من تزکا، بے شک فلاح کو پہنچ گیا جس کا تزکیہ ہوا، جس نے اپنے آپ کو ستھرا کیا، جس نے اپنے آپ کو پاک کیا، جس نے اندر سے قلب کی قدورتوں کو صاف کیا۔ قلب کے اندر نامعلوم کیا کیا جذبات، قدورتیں، رعونتیں، حسد، کینہ، بغض، تکابر، ہوس، لالچ، ریا، ایسی اشیاء کہ جو تمام کی تمام محرمات شریعہ باطنہ ہیں۔ ذرا سن لیجئے، ایک محرمات شرع وہ چیزیں جو فوربیڈن، منع کر دی گئیں، جی ڈونٹس، کہ ان کو کرنے سے منع کر دیا۔ اب اس کی دو اقسام، ایک ظاہرہ ہیں، ایک باطنہ ہے۔ ایک وہ چیزیں جو باطنی گناہ ہیں، وَذَرُ الظَّاهِرَ الْإِسْمِ وَبَاطِنَ، اور ظاہری گناہ بھی چھوڑ دو اور باطنی گناہ بھی چھوڑ دو۔ شراب تو ظاہری گناہ ہے، اور تمام قرآنی اور حدیث نصوص سے ثابت ہوتا ہے کہ شراب کبیرہ گناہ ہے، زنا کبیرہ گناہ ہے، جھوٹ کبیرہ گناہ ہے۔ تو وہی اشیاء ہیں کہ یہ ظاہری گناہ ہے، رشوت لینا، سود لینا، وراثت کی تقسیم نہ کرنا، یہ تمام اشیاء ظاہری گناہ ہیں۔ تو ظاہری گناہ بھی چھوڑ دو۔ اور باطنی گناہ، عموماً باطنی گناہ کا علم نہیں ہوتا۔ وہ لوگ کہ جو متقی ہوتے ہیں اور تقوی کے راستے پہ چلتے ہیں اور سالکین ہوتے ہیں، اور ان کو اللہ کے راستے پر چل کر منزل تک پہنچنا ہوتا ہے، ان کے راستے میں جو رکاوٹ بنتے ہیں وہ باطنی گناہ ہیں۔ کیونکہ نماز تو وہ چھوڑتا ہے نہیں، روزہ بھی نہیں چھوڑتا، اور دوسری ظاہری محرمات شریعہ سے تو بچتا ہی ہے۔ ماشاءاللہ آپ کا جو مجمع نظر آتا ہے وہ فضل باری تعالیٰ۔ اکثر لوگ اس کی کوشش کرتے ہیں کہ جتنے بھی ظاہری گناہ ہیں ان سے بچتے ہیں۔ موسیقی ظاہری گناہ ہے، کان کا گناہ ہے، اور زنا کا مقدمہ ہے، اور قلب کے اندر نفاق کو پیدا کرتا ہے۔ عجیب بات ہے کہ دیکھیے ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کیسی بے وفائی کی۔ جس چیز کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اتنا مضر بتلا رہے ہوں، اتنا ٹاکسک، فیٹل بتا رہے ہوں، اس کو ہم کہتے ہیں یہ تو جی روح کی غذا ہے، یہ تو اسپرچل فوڈ ہے۔ اور یہ کتنی حماقت کی بات ہے کہ ڈاکٹر جس چیز کو یہ کہہ رہا ہو کہ اس کو نہ کھانا، جگر خراب ہو جائے گا۔ اگر تمہارے شریانوں کے اندر کلاٹس یعنی تنگ ہیں اور خون کے گومڑ ہیں، تو دیکھو چربی والے چیزیں، یہ پائے، یہ شری، یہ مکھن، اس طرح کی چیزیں جو بہت زیادہ ٹھیک ہیں وہ نہ کھانا، ورنہ کیا ہوگا، خون کی نالیاں اور شریانیاں تنگ ہو جائیں گی، جس کی وجہ سے بلڈ پریشر ہو جائے گا اور ہارٹ اٹیک کا خطرہ ہے۔ جس چیز کو ڈاکٹر کہہ رہے ہیں، اور یہاں پر ایک بات عرض کرتا ہوں کہ
کہ یہ ڈاکٹر کہاں سے پڑھ کے آیا ہے. یقین جانی جتنا بھی نالج ہے بہرحال وہ یہاں کتب جتنی بھی لکھی گئی ہیں یہاں تو یہودیوں نے لکھی ہیں اور یہاں کرسچنز نے لکھی ہیں. ہم لوگ کرسچنز اور یہودیوں کا نالج پڑھ کے ڈاکٹر بن جاتے ہیں اور اس کے بعد جب کوئی مریض ہمارے پاس آتا ہے تو ہم اسے کہتے ہیں بھئی دیکھو اس چیز کو چھوڑ دینا, یورک ایسڈ بڑھا ہوا ہے بیف کو چھوڑ دینا, بلڈ پریشر ہے نمک کو چھوڑ دینا. 100% مریض کہتا ہے ڈاکٹر کی بات صحیح ہے. اگر عمل نہ بھی کر سکے تو یہ ضرور کہتا ہے کہ ڈاکٹر کی بات صحیح ہے, لیکن عمل کرتا ہے اس لیے کہ عمل نہ کرنے سے نقصان پہنچتا ہے. تو ایک ڈاکٹر کی بات کہ جس کی بنیاد کرسچنز اور جیوز کی ریسرچ ہے, اس کو سن کر تو وہ بالکل ان اشیاء کو اپنی زندگی سے نکال دیتا ہے کہ یہ میرے جسم کے لیے مضر ثابت ہوں گی. اور جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک بات فرما رہے ہیں کہ یہ تمہارے لیے انتہائی مضر ہے, شراب مضر ہے, بد نظری مضر ہے, یہ جو ٹیلی کمیونیکیشن کے جتنے ذرائع ہیں, یہ کیبل ہے, یہ پرنٹ میڈیاز ہیں, یہ قلوب کے اوپر اتنی گندگیاں اور غلاستے ڈالتے ہیں, اور جھوٹ بولنا یہ انتہائی مضر ہے, اور موسیقی سننا یہ انتہائی مضر ہے. جس چیز کو اللہ اور اس کے رسول مضر بتا رہے ہوں, ہمیں اس کے غلط ہونے میں اور ہمیں اس کے نقصان دہ ہونے میں اگر شک ہو تو کتنے افسوس کی بات ہے کہ ہمارے ایمان میں شک ہے کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو مان نہیں رہے. روزانہ میں بات کر رہا تھا کہ ایک محرمات شریعہ ظاہرہ ہوتی ہیں اور ایک محرمات شریعہ باطنہ ہوتی ہیں, اور باطنی جو محرمات شریعہ ہیں بعض اوقات وہ احباب کے جو صالحین ہوتے ہیں ان سے نہیں بچ سکتے, جس کی وجہ سے ان کا سلوک اور اللہ کا راستہ اور قلب رائی کی منازل رکی رہتی ہیں. مثلا کبھی اعمال صالحہ کرتے کرتے ممکن ہے کہ طبیعت کے اندر عجب آ جائے, اب بڑھائی آ جائے, ناز آ جائے. اب یقین جانیے کہ عجب, ناز اور بڑھائی یہ وہ اشیاء ہیں کہ جن کے ساتھ کبھی رائے سلوک پر چلا نہیں جا سکتا, کبھی بھی اللہ رب العزت کا راستہ نہیں پا سکتا. ابھی ذکر کر رہے تھے نا ایک نوجوان, تو میں نے ایک بڑے محقق عالم تھے, میں نے سے پوچھا اس نے کتنے سال عبادت کی ہے. تو وہ ڈاکٹر بھی تھے اور پی ایچ ڈی ڈاکٹر, انہوں نے اس پر تھیسس لکھا ہوا تھا. کہنے لگے اس نے 8 لاکھ سال عبادت کی ہے, اور 8 لاکھ سال عبادت اس کی اس لیے روندی گئی کہ اس نے کہا انا خیر منہ, میں سپیریئر ہوں, میں اعلیٰ ہوں, اس لیے میں نے آدم کو سجدہ نہیں کیا. تو تکبر کی وجہ سے وہ بھی روندا گیا. تو جس تکبر کی وجہ سے وہ بھی ہلاک ہو گیا. تو بعض اوقات آدمی اعمال صالحہ کر رہا ہوتا ہے, اس کے اندر تکبر آ جاتا ہے, اپنی سپیریورٹی, اپنی بلندی اور دوسروں کی حقارت اس کے اندر پیدا ہو جاتی ہے, جس کی وجہ سے وہ روندا جاتا ہے, ہلاک ہو جاتا ہے. تو عزیزان گرامی, اس لیے بہت ضروری ہے کہ جو ہمارے اندر کی گندگیاں اور غلاستے ہیں وہ بھی صاف ہو جائیں. اس لیے فرمایا قد افلح من زکاہا, بے شک فلاح کو پہنچ گیا جس نے اپنے اندر کو صاف کیا, جس نے اپنے آپ کو پیوریفائی کیا, اپنے آپ کو ستھرا کیا, اور ہلاک ہو گیا, نامراد ہو گیا ومن خاب من دساہا, کہ جس نے اپنے آپ کو پیوریفائی نہیں کیا, اندر کی غلاستے اور گندگیاں صاف نہیں کی, اندر سے اپنے آپ کی صفائی نہیں کی, کینے اور بغض کو نہیں نکالا. خواتین کے اندر اور بالخصوص, یعنی میں نے کہا کوئی زیادتی نہ ہو جائے, مردوں میں بھی, لیکن بہرحال خواتین کے اندر ایک عادت پائی جاتی ہے, اس قدر مضر عادت ہے تقابل کی. اب یہ جو تقابل ہے نا, کمپیریزن, یہ باطنی مرض ہے. ولا تجسسوا, تم تجسس نہ کرو. بعض تجسس ایسے ہیں کہ جو کبیرہ گناہ ہیں. اب دیکھیے ایک بچی جو ماشاءاللہ بڑی, اس نے کوالیفائی کیا, گولڈ میڈلسٹ تھی, اور اس نے پورا درس نظامی اپنا 4 سال کا کورس کیا, بخاری شریف تک پڑھا, سلسلے میں داخل ہوئی. تو اس نے کہا کہ میری ترقی نہیں ہوتی, اذکار بھی کرتی تھی. تو میں نے وجہ معلوم کی, تو اس نے خط میں لکھا کہ میری ایک عادت ہے, میں جہاں جاتی ہوں
جس کے پاس جاتی ہوں میری عادت تقابل کی ہے. میں نے کہا اس کو بیان کرو. کہنے لگی کہ جب میں کالج میں پڑھتی تھی تو جو لڑکی مجھ سے زیادہ ویل ڈریس ہوتی تھی, کپڑے زیادہ بہتر, تو میں اپنے کپڑوں کا اس سے یعنی تقابل کرتی تھی. اچھا, پھر جس وقت میں علوم دینیہ پڑھنے لگی تو بہت ساری بچیاں مجھ سے زیادہ ذہین, ان کو سبق جلدی سمجھ میں آ جاتا تھا. پھر میں اپنی عقل اور ذہانت کا ان کے ساتھ تقابل کرتی رہتی تھی. تو اس تقابل نے مجھے مار ڈالا. کہنے لگی اس تقابل کی وجہ سے ہر وقت میری نگاہ دوسروں پر جاتی ہے. اب دیکھیے, جب آدمی یہ دیکھتا ہے کہ اس کے پاس کیا ہے تو نگاہ اس سے ہٹ جاتی ہے جو اللہ نے اس کو دیا ہے. تو جب وہ اللہ نے اس کو دیا اس کی طرف نہیں دیکھتا تو ناشکری کا مرتکب ہوتا ہے. تو بظاہر آپ کہتے ہیں تقابل, لیکن حقیقت میں اس کی وجہ سے توجہ الی اللہ اور ذکر کے اندر انہماک, نمازوں میں انہماک پیدا نہیں ہوتا. اصل میں ہر وقت اس کا دھیان مخلوق کی طرف چلا جاتا ہے. ہر وقت مخلوق کے بارے میں دیکھنا اور مخلوق کی طرف یعنی متوجہ رہنا. ہمارے مشائخ نے نا ہمیں ایک بات بتائی تھی اس تقابل کو دور کرنے کے لیے. وہ بڑا ایک پرنسپل ہے, ایک اصول ہے کہ جو حال بھی آتا ہے وہ اللہ جل شانہ کی طرف سے آتا ہے. جو بھی تیرے پاس ہے وہ اللہ کی عطا ہے. تو اس اللہ کی عطا کی طرف دیکھ, اور جو اللہ نے دوسروں کو دیا ہے اس کی طرف نہ دیکھ. جب تو دوسروں کی طرف دیکھا تو ظاہر ہے کہ خوب سے خوب تر تو ہے. اگر تجھے بہت زیادہ ملا ہے تو ایسے بھی تو ہیں کہ جن کو تجھ سے زیادہ ملا ہے. تو ہر خوب سے خوب تر موجود ہے. تو حکم یہ ہے کہ جو تجھے دیا ہے اس کی طرف دیکھ. بہت سارے سالکین اسی میں ہلاک ہو جاتے ہیں جب وہ دوسروں کی طرف دیکھتے ہیں. حتیٰ کہ ایک عجیب بات کو تو چند لوگوں نے جو بڑی دیر سے سلوک کا مطلب ہوتا ہے اللہ کے راستے پر محنت کرنا, یعنی اللہ کو چاہنا, اللہ کو پانا, ایسی محنت کرنا جس کے یعنی ذریعے سے آدمی خدا تک رسائی. اچھا, معلوم یہ ہوا کہ ان سالکین کے اندر سب سے بڑی غلطی کیا تھی؟ وہ غلطی یہ تھی کہ جو دوسروں کا شیخ سے تعلق تھا نا اس کو دیکھتے تھے کہ شیخ نے اس کو قریب کر لیا اور مجھے قریب نہیں کیا. اب یہ نہیں دیکھا کہ شیخ نے تمہارے اوپر کتنی محنت کی. اب مثال کے طور پہ دیکھیے, ایک شخص نوجوان ہے اور قرآن حفظ کر رہا ہے, استاد اس کے اوپر محنت کر رہے ہیں اور وہ غبی ہے, اس کے اوپر بہت محنت کی جا رہی ہے. لیکن اگر کوئی بچہ یا کوئی نوجوان ذہین آ گیا اور اس نے فوراً قرآن کو یاد کر لیا, استاد کی محنت تو اس کے اوپر کم ہے, اس کے اوپر تو زیادہ ہے, لیکن وہ سوچتا ہے کہ میرے اوپر استاد نے محنت نہیں کی. تو ضابطہ یہ تھا, مشائخ نے ایک ضابطہ بتایا, اس ضابطے سے انسان کا قلب غیر اللہ سے پاک ہو جاتا ہے تھوڑی سی محنت طلب بات, لیکن یقین جانیے آدمی خالی ہو جاتا ہے. اس وقت ہم ہر وقت آکوپائیڈ رہتے ہیں, دل اور دماغ وساوس سے بھرے رہتے ہیں. سب سے بڑی بات ہے کہ لوگوں کے خیالات اور مخلوق کی طرف توجہ, ہر وقت اس سے دل بھرا رہتا ہے. دوسروں کی طرف سوچنا, دوسرے کے مسائل میں غور و فکر کرنا اور اپنی اصلاح کی فکر نہ کرنا, اور دوسروں کے مسائل میں کہ ان کے پاس کیا ہے اور یہ کیا کھاتے ہیں, کیا پیتے ہیں, غیر ضروری چیزوں کے اندر. ہم نے اکابر کو ہرگز ایسا نہیں پایا تھا. وہ تو اپنے معاملے کی طرف غور کرتے تھے. تو وہ اصول ضابطہ کیا ہے کہ جو تجھے اللہ رب العزت نے دیا ہے اس کی طرف تو دیکھ, اور یہ سمجھ کہ اللہ نے یہ مجھے بلا استحقاق دیا ہے, میں اس کا حق بھی نہیں رکھتا تھا, اور اگر اللہ جل شانہ مجھے عطا نہ فرماتے تو میں کیا کر لیتا. دیکھیے, ایک شخص فقیر تھا, اس نے آپ کے دروازے میں آیا تو اس نے کہا کہ مجھے کچھ دو. آپ نے اس کو 10 روپے دے دیے. اسی اسلام ایک اور فقیر آ گیا, اس کو آپ نے 20 روپے دے دیے. پھر ایک اور آ گیا, اس کے سامنے آپ نے اس کو 30 روپے دے دیے. اب جس کو آپ نے 10 روپے دیے وہ کہتا ہے اس کو تو 20 روپے دیے ہیں اور مجھے تو 10 روپے دے دیے. اب دیکھیے, جو اس کو دیا ہے اس کا شکر تو ختم ہو گیا ہے, وہ تو دیکھ رہا ہے دوسرے کی طرف. حالانکہ اس کو سوچنا چاہیے تھا کہ میں تو اس قابل بھی نہیں تھا کہ یہ مجھے گیٹ کے اندر آنے دیتے. اب جب کہ میں دروازہ کھول کے اندر آ رہا تھا, اگر یہ مجھے باہر سے نکال دیتے تو میں کیا کر لیتا. یہ تو ان کا فضل ہے, یہ تو ان کا کرم ہے.
یہ تو ان کی مہربانی ہے کہ انہوں نے مجھے 10 روپے دے دیے، اور میرا حق نہیں بنتا تھا، اور یہ تو بلا استحقاق ہے۔ میں اس 10 روپے کی طرف دیکھتا ہوں اور ان کی جانب دیکھتا ہوں کہ جنہوں نے مجھے یہ دیا ہے، اور میں شکر ادا کرتا ہوں۔ ورنہ آپ یاد رکھیے کہ اگر وہ اس کی طرف دیکھے گا نا جس کو 20 روپے، تو سب سے پہلے اس کے قلب میں حسد بھی پیدا ہو جائے گا۔ دوسری بات یہ کہ جو اس کے پاس ہے اس کی ناشکری ہو جائے گی۔ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، تم شکر کرو گے تو ہم زیادہ دیں گے، وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، تم ناشکری کرو گے۔ یہ پکی اور پختہ بات ہے کہ جب آدمی دوسروں کی طرف دیکھتا ہے تو جو چیز اس کے پاس ہوتی ہے اس کے ناشکری جاتی ہے۔ اب جو اللہ رب العزت ہمیں عطا کیا ہے حسن کی شکل میں، جسم کی شکل میں، عقل اور ذہانت کی شکل میں، رزق کی شکل میں، جو اللہ نے دیا ہے یہ اللہ کی عطا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ جتنی صحت ملی، جتنا رزق ملا، اس کو اللہ کا فضل اور کرم سمجھ کر ہم یہ سمجھیں یہ بلا استحقاق ہے اور ہم اس کا بھی حق نہیں رکھتے۔ اگر اللہ رب العزت ہم سے بصارت چھین لیتے، اگر اللہ تعالیٰ گویائی چھین لیتے، اگر اللہ عقل کی دانائی چھین لیتے، ہم پاگل ہوتے، ہم گونگے ہوتے، ہم اندھے ہوتے۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے ہم سے کوئی قرض نہیں لیا تھا جس کے عوض کے یہ انہوں نے کہا کہ میں اب آنکھیں تو میں ضرور دے دوں گا۔ کمپلشن کوئی نہیں ہے، اس سب اللہ کی عطا ہے۔ کئی ایسے بچے ہاسپٹل میں پیدا ہوتے ہیں کہ ذہنی طور پر مفلوج ہوتے ہیں، اور آپ حیران ہوں گے کہ ان کے تمام اعضاء جسم کے ٹھیک ہوتے ہیں، صرف ایک ہارمون کم ہوتا ہے، صرف سینکڑوں ہارمونز ان کے اندر نارمل ہوتے ہیں، اور سینکڑوں ان کے اندر جو کیمیکل ریئیکشنز ہیں وہ بالکل صحیح ہوتے ہیں۔ اللہ کی پناہ، صرف ایک خفیف سا کیمیکل ہارمون کہہ لیجئے، بعض کو اسے کیٹلسٹ بھی کہتے ہیں، وہ نہیں ہوتا جس کی وجہ سے وہ مینٹلی ریٹارڈیڈ، یعنی بالکل ذہنی طور پر مفلوج ہوتے ہیں۔ اب آپ کو معلوم نہیں ہے، وفی انفسکم افلا تبصرون، تم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا اندازہ لگانا چاہو تو آفاق میں دیکھو، لیکن اگر تم اپنے اندر ہی غور کر لو تمہیں پتہ لگے گا کہ اللہ نے تمہارے پر کیا احسان کیا ہے۔ تو آدمی کو چاہیے کہ وہ یہ سمجھے کہ جو کچھ مجھے اللہ جل شانہ نے دیا ہے یہ اس کے فضل کا صلہ ہے، اور پتہ کیا کہے، ھذا من فضل ربی، یہ میرے رب کا فضل ہے۔ اور اس کو کیسے گمان کرے کہ یہ بلا استحقاق ہے۔ دیکھیے نا، ایک آدمی نے آپ نے ایک مزدور رکھا اور اس مزدور نے دیہڑی کی تو آپ نے اس کو پیسے دیے اور وہ کہتا ہے شکریہ، لیکن اس کے دل میں یہ بات ہے کہ یہ میرا حق ہے۔ شکریہ تو اس نے ایک کرٹسی سے کر دیا ہے، لیکن اندر سے کہتا ہے کہ یہ میرا حق ہے، مجھے ملنا چاہیے تھا۔ ظاہر اس کا حق بھی ہے، اگر آپ نہیں دیں گے تو ظاہر ہے آپ مجرم ہوں گے، لیکن اب وہ آپ کے ہاتھ سے پیسے تو وصول کر رہا ہے لیکن کہتا ہے یہ میرا حق ہے، اور درست کہہ رہا ہے اور شکریہ بھی کہہ رہا ہے۔ تو ہمارا شکریہ اس طرح کا ہوگا تو اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ لیکن اس کے بالمقابل میں آپ کو مثال دیتا ہوں کہ جب وہ مزدور چلا گیا، آپ نے اس کو اس کی دہاڑی دے دی اور اس کو تھوڑی دیر بعد واپس بلایا اور اسے کہا یہ نا میں تمہیں 200 روپے انعام دیتا ہوں۔ اب دیکھیے وہ کتنا خوش ہوگا، اپنی دہاڑی لینے سے خوش نہیں ہوا، اس لیے خوش ہوگا کہ اس کو یقین ہے کہ اس کا حق میں نہیں رکھتا تھا، یہ بلا استحقاق ہے۔ لہذا اس کو بلا استحقاق جب دیا جاتا ہے، جب وہ سمجھتا ہے نا میرے اس کا حق نہیں ہے، تو جتنی نعمتیں ہمیں ملی ہیں ان کی کیفیت یہ ہونی چاہیے کہ یہ بلا استحقاق ہے۔ چلیں آپ دیکھ لیں، یہ آنکھیں بلا استحقاق نہیں، آپ ثابت کر دیں کہ آپ کا حق ہے۔ اچھا جو مادر ذات اندھا ہے اس نے کیا پرابلم کی ہے، وہ تو ماں کے اس پہ تو ابھی عمل آیا ہی نہیں نا۔ مادر ذات اندھا جو ہے وہ تو ماں کے پیٹ کے اندر ہی اس کی آپٹک نروز نہیں بنی، نروز ہوتی نا پیچھے، تو وہ اس کی تعمیر اللہ ہی نے نہیں کی، تو اس کا کیا اس میں گناہ ہے؟ تو نتیجہ یہ ہے کہ جب اللہ سے راضی رہتا ہے تو اس کا بدلہ اس کے لیے جنت ہے۔ تو آپ اور میں نہیں کہہ سکتے کہ یہ جو سب کچھ ہمیں ملا ہے یہ صرف رب کے فضل کا بس نتیجہ ہے اور کچھ نہیں۔ لہذا میں نے